نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے برکاتی ہاشمی چینل کے ذریعے ہم اور آپ دنیا اور مذمت دنیا کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں اور فکر آخرت کرنا نصیب فرمائیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے، اور دنیا کو تو کیا جانے، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گاٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ایک فانی گھر ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ حضرت سیدنا
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی انوکھے انداز میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی تو اس نادان آدمی نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے اور دیوار سے وہ دل لگا لیا اور اس کا وہ شیدا ہو گیا۔ نادان نے یہ نہ سمجھا کہ دیوار ہرگز ایسی نہیں، یہ تو سورج کی روشنی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب سورج جلا تو روشنی چلی گئی اور دھوپ ختم ہو گئی تو دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ دیوار میں کچھ ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈھلتے ہی دیوار کی اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیوار بے نور ہے اور ہم دھوکے میں ہیں۔ تو حضرات اسی طرح آج دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی رونقیں اور دنیا کی یہ رنگینیاں دیکھ کر دنیا کا اس قدر انسان گرویدہ ہو گیا اور عاشق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے غافل، ذکر الہی سے غافل، اللہ کی یاد سے غافل، نماز سے غافل، روزے سے غافل، حج و زکوٰۃ سے غافل اور نیک اور خیر خواہی کے کاموں سے غافل ہو کر وہ اللہ کی ذات سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن دنیا کی حقیقت کا راز کھل جائے گا تو انسان اپنی نادانی پر پچھتائے گا، جیسا کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چست دنیا از خدا غافل بدن، نیک قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ حضرات مگر یہی دنیا جس میں رہ کر اگر بندہ ہر سانس، ہر لمحہ ذکر الہی میں گزار دے اور اپنے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں اگر وہ بسر کریں تو خدا کی قسم دنیا میں آنا بھی اور دنیا میں رہنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سارے معاملات ہمارے جنت میں جانے کے سبب بن سکتے ہیں۔ یہی دنیا ہمارے لیے جو ہے ایک بہترین شکل و صورت میں ہمارے اور آپ کے پاس نظر آئے گی، بشرط یہ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ مگر آج کل جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اب پوری دنیا کا سروے کریں، اللہ ماشاءاللہ بعض مقامات کے سوا آج مسلمان کا دل مسجد سے لگنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی دوسری جگہوں کے معاملات اس قدر خراب ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اب ہمیں اور آپ کو خود کو یہ محسوس کرنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کو دل دینے والے لوگوں کا انجام کس قدر خراب ہوا ہے۔ اپنے کریم رؤوف الرحیم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اگر ہم اور آپ غور کریں تو آج دیکھا دیکھی میں ہر مسلمان دنیا کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے
کہ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف یہ دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہو، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انسان کا مقصد قرآن عظیم نے یوں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے بتا دیا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا کی حقیقت کی مثال دیتے ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے صاف الفاظ میں واضح فرمایا، جیسا کہ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کی بدبو ہی کی وجہ سے اس کے مالک نے تو اسے یہاں پھینک دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ابن ماجہ شریف المستدرک للحاکم وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ جس چیز کے لیے اتنی بھگدڑ کر رہے ہیں اور اتنی محنت اور مشقتیں کر رہے ہیں اس کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ مردہ بکری کی حیثیت جیسے ایک انسان کے نزدیک ہے کہ بندہ اس کے مرنے کے بعد اسے پھینک دیتا ہے، بس یہی مثال ایک دنیا کی سی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے ضرور ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ دنیا نے سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ دنیا کی محبت بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بالدنیا فاصر ما یبقى علی ما یفنی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی تو اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج کائنات میں آپ جتنی بھی برائیاں ہیں آپ اسے اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پس پردہ آپ کو دنیا کا یہ پہلو ضرور نظر آئے گا۔ آج قتل و غارت دیکھ لیں، فتن و فساد دیکھ لیں، بڑی بڑی قوموں کے اندر آپسی نفرتیں دیکھ لیں، ماں باپ، والدین اور بھائی بہن، رشتہ دار، چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، ان لوگوں کے نزدیک بھی اگر آپ محبتوں کا پہلو لے کر دیکھنے جائیں تو دور دور تک ہمیں اور آپ کو محبت کا پہلو نظر نہیں آئے گا بلکہ نفرت کا پہلو نظر آئے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی دنیا ہے جس کو ہم اور آپ سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں۔ آئیے اپنے اسلاف صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرات اہل بیت علیہم رضوان، اولیاء کبار علیہم رضوان، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کو کس اینگل سے دیکھا اور ان کے نزدیک یہ دنیا کیسی تھی اور انہوں نے دنیا کے حوالے سے کیا سوچ اور فکر اور پیغام لوگوں کے درمیان عطا فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہ آپ نے پانی منگوایا اور آپ کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، اور جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو آپ رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی رونے لگے۔ پھر باقی لوگ تو خاموش ہو گئے،
لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خیال فرمایا کہ ہم آپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، وہ پھر آئی اور اس نے یہ کہا کہ اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے الگ نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رونے کا سبب بیان فرمایا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ ہے کہ ہمارے یہاں معمولی سا نقصان بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وجہ یہ دنیا ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے اور دنیا نے بڑا ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور فکر آخرت کے حوالے سے کئی میتیں آپ نے دیکھی ہوگی، کئی جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی قبرستان آپ نے دیکھے ہوں گے، کہیں زیارت چہلو میں، اور نہ جانے کہاں کہاں آپ نے یہ وارداتیں دیکھی ہوں گی، لیکن لوگوں میں اس وقت فکر آخرت کا پہلو اتنا کمزور ہو گیا دنیا کے مد مقابل کہ دنیا کے نقصان پر تو بندہ روتا ہے، آخرت کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بندے کو رونے کی توفیق تک میسر نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یقیناً اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، یہ دنیا فریب کی چیز ہے جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور کر دیا اور بھگا دیا، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو گلے لگاتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ سمجھیں اور معلوم کریں کہ آخر دنیا کس چیز کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگا دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا سے دور رہتے تھے۔ مومن دنیا سے کیوں نفرت کرتا ہے اور کافر کیوں دنیا سے دل لگاتا ہے؟ تو عزیزو، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں لگ کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھول جائیں وہ دنیا ہے۔ جیسے مال و دولت، زن و زر، اولاد، کھیل، تماشا، فقر و غرور، جن میں لگ کر بندہ اتنا مشغول ہو کر اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ قرآن عظیم میں ان تمام چیزوں کو بیان کر کے ہمیں اور آپ کو دنیا کے حوالے سے آگاہ فرمایا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، یا عجباً کل العجب للمصدق بدار الخلود وہو یسعی لدار الغرور۔ فرمایا اس شخص پر بہت زیادہ تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس حدیث پاک کے آئینے میں ہمیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کس چیز پر کوشش کر رہے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے ہماری اور آپ کی کوششیں بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو لوگ جمعہ بھی میرے خیال سے جو ہے
اللہ ماشاءاللہ ذوق اور شوق سے پڑھتے ہو، تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو دور کرنی ہوگی، اور اللہ کی یاد کی طرف ہمیں اور آپ کو رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی طرف بڑھنا ہوگا، اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہوگی۔ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہو کر فرمایا، آؤ دنیا کی طرف۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک گلا سڑا ٹکڑا اور ایک گلی اور سڑی ہڈی اٹھائی، اور ایسے حضور نے اپنی شان لوگوں کے سامنے دکھا کر فرمایا، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلے ہوئے سڑے ہوئے ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور ایک گلی اور سڑی ہوئی جو ہے ہڈی کو اٹھا کر دنیا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت ان قریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح گل سڑ جائے گی، اور جو جسم اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں ان قریب گلی سڑی ہڈیاں بن جائیں گے۔ دنیا کو ہمیں اور آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی کر دی، اور واضح الفاظ میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک دنیا میٹھی سرسبز ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بے شک بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا پھیلائی اور تیار کی گئی تو وہ زیورات عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں کھو گئے اور وہ بھٹک گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سمجھاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ مثالیں دے کر اور بنی اسرائیل کے واقعات دے کر ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں تو اکثر و بیشتر خواتین حضرات زیورات اور کپڑوں کے حوالے سے مگن ہیں، اور آج کا نوجوان بھی خوشبو کے حوالے سے، اگرچہ خوشبو پسندیدہ چیز ہے لیکن اب جو حالات بدلتے جا رہے ہیں اور جس طرح کی خوشبوئیں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں کپڑے، یعنی ہر دن میرے خیال سے ایک نئی فیشن دنیا وجود میں لا رہی ہے اور لوگ اسی میں مگن ہیں۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی ان رنگینیوں میں انسان بھٹک گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو آج بڑی تیزی کے ساتھ انسان جو ہے اس کلچر کو دیکھنے کے بعد دنیا اور دنیا کی ہی تسبیح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نائب مصطفیٰ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے پاس جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے خدا تعالیٰ کے یہاں جمع ہو وہ کبھی تباہ نہ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا، اے میرے حواریوں، اے میرے ساتھیوں، میں نے دنیا کو اوندے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد کہیں اس سے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس آدمی میں اللہ کا نافرمان بن جانا، اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھنا۔ یعنی سب سے بڑی برائی یہ ہے دنیا میں کہ آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور دنیا کو چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، باخبر اور ہوشیار رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک لمحے کی خواہش نفسانی بڑے پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی ہے
اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے اتار نہ دیں، یعنی تم دنیا پر سوار رہنا، تم پر دنیا سوار نہ ہو، ورنہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اس فرمان حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے بھی کئی سبق اور کئی درس ملتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ بادشاہ حکمران جو آج پوری دنیا میں آتنک مچائے ہوئے ہیں، تو ہمیں کہیں ان لوگوں کی محبت یا ان لوگوں کا خوف کہیں ہمیں دنیا میں مبتلا نہ کر دے اور کہیں ہمیں آخرت بھلا نہ دے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج کے کلچر کے مطابق اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو خواتین عورتوں کا ہے، تو اس حوالے سے بھی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لم يخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا وانہ منذ خلقها لم ينظر الیہا۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق قابل نفرت نہیں، اور اس نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عالم ربانی حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے ہیں، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے، انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا، اے سلیمان، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور تسبیح باقی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تسبیح کے بارے میں یہ فرمایا، کہا یہ ساری کائنات، یہ ساری سلطنت جو لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاس، ایک تسبیح جو ہے وہ اس سلطنت سے بہتر ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس اس حوالے سے بھی جو ہے وقت نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تسبیح بیان کریں، تقدیس بیان کریں، تمہید بیان کریں، بلکہ ہم اور آپ ان چیزوں سے بھی بڑی تیزی کے ساتھ غافل ہو رہے ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو دنیا کی حقیقت اور اس کی قیمت کو بتایا اور سمجھایا، اور یاد الہی ذکر خدا کی اہمیت بتائی اور اس سے افادیت جو ہے اجاگر فرمائی کہ مومن کی ایک تسبیح، صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت اور حکومت سے بھی بہتر ہے۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر اپنے مال میں سے جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، اور جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہنے والا ہے۔ اب آپ ہم اندازہ لگائیں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو انسان اس کو جوڑ جوڑ کر رکھنے کی سعی کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں جو ہے پونجی جمع کر لیجئے، ورنہ یہ حالات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اچھے خاصے لوگوں پر بھی حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کے لیے کوئی دوسرا مال نہیں۔ دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اس پر وہ دشمنی کرتا ہے جو جاہل ہے، اور اس کے لیے وہ حسد کرتا ہے جس کے پاس سمجھ نہیں۔ وَلَهَا يَسْعَى مَن لَا يَقِينَ لَهُ، اور اس کے لیے وہی بندہ کوشش کرتا ہے جس کے پاس یقین نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا
اور آخرت کا معاملہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں۔ اب جو دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لے گا تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا، اور اگر مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا تو آخرت میں اس کے لیے دوسرا کوئی مال نہیں ہوگا، اور اگر وہ جمع کرنے پر آمادہ ہے تو فرمایا گیا اس سے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، اور اس پر دشمنی وہی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے لیے حسد وہی کرتا ہے جس کے پاس سمجھداری نہیں ہوتی، اور فرمایا دنیا کے لیے وہی کوشش کرتا ہے جس کے پاس یقین کی دولت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا جس آدمی نے یوں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد حصول دنیا ہو اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دے گا۔ اب وہ 4 چیزیں سنیے کہ جس کا مقصد صرف دنیا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر وہ 4 چیزیں جو مسلط کر دے گا وہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسا غم طاری کر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسے ایسا مشغول کر دے گا، یعنی اتنے دنیاوی کاموں میں وہ پڑ جائے گا کہ اس سے کبھی اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ نمبر 3، ایسی محتاجی اس پر مسلط کر دے گا، غربت اور فقر طاری کر دے گا کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور 4 نمبر پر وہ اصلاً لا یبلغ منتہاہ ابداً، اور ایسی امید جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حضرات، آج ہم جس ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرف بحرف یہ ماحول ہمیں بتا رہا ہے، اور اس پر رسول اللہ کا فرمان صادق ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ یقیناً دنیا دار پر اللہ تعالیٰ ان 4 مصیبتوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر آدمی اس میں ڈوب کر رہ جاتا ہے اور تھوڑی موڑی زکوٰۃ فطرہ کسی کو دے دیتا ہے اور کسی غریب کو کبھی کوئی مدد کر دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑی زندگی کا مقصد پورا کر دیا۔ بہت بڑا یہ دھوکہ ہے، اور گناہوں میں زندگی گزارنے والا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر وقت فکر دنیا میں مبتلا رہنے والا انسان اسی طرح جی کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے، اور مرتے وقت بھی دنیا اس کا پیٹ نہیں بھر پاتی، اور وہ آدمی دنیا کے حرص لالچ میں مبتلا ہو کر یہی بھوک لیے ہوئے قبر میں چلا جاتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس دنیا سے محفوظ فرمائیں، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے کہ اس دنیا کی مذمت میں مزید انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو چند باتیں اور بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔